خان ہوں۔ ناظرین، دونوں طرح کی خبریں ہیں، پاکستان کے اندر سے بھی اور پاکستان کے باہر سے بھی، لیکن سب سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ چائنا نے فوراً اپنے شہریوں کے لیے ایک وارننگ جاری کی ہے، اور جو ایران میں موجود ہیں ان کے شہری، ان کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ وہ یا تو ایران کو چھوڑ دیں یا اپنے آپ کو محفوظ مقامات پر منتقل کریں۔ یہ ہدایات یا حکم نامہ جاری کیا گیا ہے چائنا کی جانب سے، اور یہ اس سال میں دوسری مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ اس سے پہلے چائنا نے اس قسم کی وارننگ 27 فروری کو جاری کی تھی اسی سال میں، جبکہ 28 فروری کو اٹیک ہو گیا تھا ایران کے اوپر، اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے اٹیک ہو گیا تھا 28 فروری کو، یہ ہم سب کو یاد ہے اچھی طرح۔ تو ایک مرتبہ پھر چائنا نے اسی نوعیت کی ایک وارننگ جاری کی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اب دوبارہ حملہ ہونے والا ہے، یا کم سے کم چائنا کے پاس ایسی انفارمیشن ہے کہ کوئی بڑا حملہ دوبارہ سے ہو سکتا ہے۔ امریکہ خطے میں اپنی طاقت کو بہت زیادہ بڑھا رہا ہے۔ 2003 کے بعد پہلی مرتبہ امریکہ کے بحری بیڑے اتنی بڑی تعداد میں خلیجی ممالک کے آس پاس موجود ہیں۔ یہاں 3 ڈیفرنٹ ایریاز ہیں، میں نے کل آپ کو نقشے سے بتایا بھی تھا پچھلی ویڈیو میں۔ ایک تو عربین سی میں انہوں نے ڈیڑے ڈالے ہیں، پاکستان کے سامنے عمان اور پاکستان کے بیچ والے ایریا میں، یہاں پہ امریکن بحری بیڑا موجود ہے۔ ریڈ سی کے اندر بھی یہ پہنچ گئے ہیں، اور ریڈ سی میں آنے کے لیے باب مندب سے ایک رستہ آتا ہے، وہاں سے کچھ ان کی فورس پہنچی ہے، اور کچھ فورس جو ہے وہ نہر سویز سے مصر کے بیچ میں سے نکل کر یہاں پہنچی ہے۔ اور تیسری طاقت انہوں نے اکٹھی کی ہے امریکن ایک بحری بیڑے کو اسرائیل کے بالکل عقب میں، یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں سے امریکہ اپنے انٹرسیپٹرز بھی استعمال کرتا تھا، اور انہوں نے اپنے بحری بیڑے کے اوپر ایک انٹرسیپٹرز کا پورا نظام لگایا ہوا تھا کہ اگر ایرانی میزائل آتے ہیں اسرائیل کو ہٹ کرنے کے لیے تو وہاں سے امریکہ پروٹیکشن دیتا تھا اسرائیل کو۔ تو اب یہ ان 3 جگہوں پہ امریکہ موجود ہے، جبکہ مڈل ایسٹ میں امریکہ بہت تیزی سے نقل و حرکت کر رہا ہے۔ یعنی جو موومنٹ دیکھی گئی ہے سعودی عربیہ میں وہ بہت بہت خاص ہے، جبکہ اسرائیل میں بن گویر ایئرپورٹ ہو یا باقی ایئرپورٹس ہوں، وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں امریکی طیارے پہنچے ہیں جو ان کی ایئر فورس سے تعلق رکھتے ہیں۔ نہ صرف یہ جنگی جہاز ہیں بلکہ جنگ کے میدان میں مدد کرنے کے لیے جو طیارے ہیں وہ بھی ہیں۔ ایک امریکی ایواکس طیارہ، جس طرح کے طیارے کو پہلے سعودی عرب میں تباہ کر دیا تھا ایران نے، وہ طیارہ بھی اڑان بھر چکا ہے، اور اب وہ فضائی آپریشنز کے لیے جائزہ لے رہا ہے۔ یہ مبینہ طور پہ اطلاعات اب تک آئی ہیں۔ اب امریکہ اپنی طاقت بڑھا رہا ہے، چائنا نے فوری طور پہ اپنے شہریوں کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کر دی ہے، جبکہ ایران نے اگر ایران کے اوپر حملہ ہوا تو اس صورت میں کچھ اہداف بتا دیے ہیں کہ ان اہداف کو ایران ٹارگٹ کرے گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور خاص طور پہ عرب ممالک کے لیے۔ ایران کے سرکاری ٹی وی نے توانائی کی ان تنصیبات کی فہرست جاری کی ہے جن کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ جنگ دوبارہ شروع ہونے کی صورت میں انہیں نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ قطر میں راس گیس کا جو ایک منصوبہ ہے، اور راس الفان ایل این جی تنصیبات ہیں، ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں داس اور زرکو جزائر، ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، جہاں پہ تیل اور گیس کے بڑے آف شور مراکز ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی عرب میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بقیق ایک ایریا ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا، اور سفانیہ ایک اور علاقہ ہے، خریس ایک اور ایریا ہے، یہاں پہ کچھ آئل کی تنصیبات ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ انہیں نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ جبکہ کویت میں برکان آئل فیلڈ کے بارے میں وارننگ جاری کی گئی اسی ٹی وی پہ، اور یہ بتایا گیا کہ ان کو ایران نشانہ بنا سکتا ہے اس صورت میں جب ایران کے اوپر اٹیک کیا جائے گا تب۔ ناظرین، تھوڑا سا گلا خراب ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ ویلاگ پورا ریکارڈ کروا دیتا ہوں۔ ابھی رائٹرز نے دعویٰ کیا کہ پاکستانی سورسز کے حوالے سے رائٹرز کا یہ دعویٰ آیا ہے، اور اس دعوے میں یہ کہا گیا کہ عباس عراقچی جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے، وہ ایک چھوٹے سے وفد کے ہمراہ جمعے کی رات کو اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ دیکھیں، الٹیمیٹلی ہونے تو مذاکرات ہیں، ایران کو اور امریکہ کو ایک دن مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا، لیکن دونوں ممالک کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ کچھ نہ کچھ دونوں کو چھوڑنا ہوگا امن کے لیے۔ ایران کو کوئی ایسا رستہ نکالنا پڑے گا جس میں اس کی عزت بھی رہے، اس کی بقا بھی رہے، اور اس کے لوگوں کی جو ہے ان کے جذبات بھی مجروح نہ ہو، اور امریکہ کو بھی کوئی فیس سیونگ مل جائے۔ جبکہ امریکہ کو بھی کچھ نہ کچھ ایران کو ایسا دینا پڑے گا جس کے نتیجے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی تھوڑی سبکی ضرور ہو جائے گی، لیکن کچھ نہ کچھ فیس سیونگ انہیں بھی مل جائے گی۔ تو بیچ کا راستہ نکالنا پڑے گا، بڑے بڑے مسائل کا حل نکل آتا ہے۔
یہاں پہ الٹیمیٹلی ایک دن انہیں بیٹھنا پڑے گا. لیکن اگر امریکہ کو یہ لگتا ہے کہ وہ طاقت کے بلبوتے پہ سارے ہتھیار یہاں پہ اکٹھے کر کے ایران سے یک طرفہ سرنڈر کروا دے گا تو یہ اس کے لیے پھر ایک نئی مصیبت بن جائے گی. ایرانیوں کا ریکارڈ ہے کہ وہ ایسے سرنڈر نہیں کرتے اور یہ ایرانی بار بار کہہ چکے ہیں. بہرحال مذاکرات کے لیے اگر تو یہ آ رہی ہے ٹیم تو بڑی اچھی بات ہے. عراقچی پاکستان میں آ رہے ہیں, پھر امریکن بھی آ جائیں گے اور مذاکرات دوبارہ سے شروع ہو جائیں گے. لیکن پاکستان نے بدقسمتی سے دوسرا ہفتہ ہے اسلام آباد راولپنڈی کو بند کیا ہوا ہے. یہ خبر بھی رائٹرز نے دی ہے. ایکچولی رائٹرز جو ہے وہ اسی کے اوپر سرکار سے رابطے کر رہا تھا بار بار, اور وہ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ اسلام آباد کی اور راولپنڈی کی بندش کے پیچھے سائنس کیا ہے, آپ اسے کھول کیوں نہیں دیتے. تو خبر یہ ہے کہ اسلام آباد کو یا پاکستانی گورنمنٹ کو, موجودہ رجیم کو, عاصم منیر کو اور شہباز شریف کو اس بات پہ شک ہے کہ اگر کوئی اچھی ڈیل بنتی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ اس کا کریڈٹ لینے کے لیے خود پاکستان آئے گا. اور ہو سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کسی موقع پر انہیں کوئی آسرا کروا بھی دیا ہو, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں گا کہ میں نے پاکستان آنا ہے تو عاصم منیر اور شہباز شریف دگنی محنت کریں گے اور زیادہ زور لگائیں گے. تو اب اسلام آباد اور پنڈی کو بند رکھا ہوا ہے. یہ جناب علی دوسرا ہفتہ شروع ہو گیا ہے, لہذا سیکیورٹی کا ایسا انتظام انہوں نے کیا کہ کوئی بھی چھوٹا سا واقعہ ایسا نہ ہو جائے جس کے بعد امریکن یہ وجہ بنا دیں کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے آنا تھا تو یہاں پہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ نہیں آئے. اور اس سے پہلے جو ہے وہ اسی قسم کی باتیں کی گئی تھی جے ڈی وینس کے حوالے سے بھی, جب وہ دوسری مرتبہ آنا چاہ رہے تھے کہ جناب سیکیورٹی کے معاملات ہیں, اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہوا تھا. بہرحال اب وہاں پہ دیکھیں نا, اسلام آباد میں صورتحال یہ ہے کہ عدالتیں بند ہیں. جن ممالک کی جنگ ہو رہی ہے ان کی عدالتیں کھلی ہیں, پاکستان میں بند ہیں, اور یہ دارالحکومت ہے. اسکول بند ہیں, تعلیمی ادارے بند ہیں, راستے بند ہیں, مارکیٹیں بند ہیں, کاروباری مراکز بند ہیں, دفاتر بند ہیں, رہائشی علاقے بند ہیں. یعنی سب کچھ تو بند کر کے رکھا ہوا ہے پاکستان میں, اور یہ پاکستان کا دارالحکومت ہے. جب دارالحکومت بند ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ اس کا اثر جو ہے وہ پورے ملک کے اوپر پڑتا ہے. اور یہ کوئی اچھا پاکستان کا میسج نہیں جا رہا کہ آپ ایک ایسی میٹنگ کروانا چاہ رہے ہیں جس کے اندر آپ نے امن قائم کرنا ہے, اور آپ کی اپنی حالت یہ ہے کہ آپ نے اپنا دارالحکومت بند کیا ہوا ہے, ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا, اور آپ اپنے دارالحکومت میں سیکیورٹی کے معاملات کو کنٹرول کر نہیں سکتے. دنیا کی سیکیورٹی کے معاملات کو آپ کنٹرول کرنے جا رہے ہیں, اور حالات ان کے یہ ہو گئے کہ چھوٹی سی بات سے چڑھ جاتے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو ایک خبر دیتا ہوں, میں خود بھی یہ خبر سن کے میں نے جب پڑھی تو میں حیران ہو گیا کہ یہ کس لیول پہ پہنچ گئے ہیں. خبر یہ بتاتی ہے کہ ایک صاحب ہیں, انہوں نے بیچارے نے ایک مذاق کر دیا, یعنی ترنول پھاٹک بھی آپ نے ہرمز بنا ہوا ہے, اس قسم کی انہوں نے بات کر دی کہ نہ یہ پھاٹک کھلتا ہے تو نہ آپ نے ہرمز کھلتی ہے. اب ایک بیچارہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے, اس نے یہ بیچارے نے پوسٹ کر دی. اب پولیس نے اس کو جا کے گرفتار کر لیا کہ جناب مذاق اڑا رہے ہیں. وکیل صاحب ہیں راجہ عمران صاحب, وہ کہتے ہیں کہ ان کے پروفیشن میں یا ان کے پورے کیریئر میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی شخص نے سوشل میڈیا پر پوسٹ لگائی ہو اور اس کے خلاف سیکشن 144 کی خلاف ورزی کرنے کا مقدمہ درج کر دیا گیا. 144 تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ہجوم اکٹھا کر دیں, کیونکہ اسلام آباد میں وہ کہتے ہیں جی صورتحال بڑی نازک ہے لہذا دفعہ 144 ہم نے لگائی ہوئی ہے. تو ٹھیک ہے, آپ نے دفعہ 144 لگائی ہوئی ہے, اچھی بات ہے. لیکن سوشل میڈیا پہ ایک آدمی نے پوسٹ کی تو اس کے اوپر کہہ رہے ہیں یہ دفعہ 144 کی اس نے خلاف ورزی کر دی. یہ وکیل صاحب کہتے ہیں کہ میرے تو اپنے کریئر میں پہلی دفعہ میں نے ایسی چیز دیکھی ہے, اور وہ بھی بیچارے نے مذاق کیا تھا. یعنی طنز و مزاح بھی آپ پاکستان میں نہیں کر سکتے, کوئی شہری کوئی میم بھی نہیں بنا سکتا, کوئی بات بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ حکومت کو برا لگ جائے گا, حکومت پکڑ کے بندہ اندر کر دے گی. تو اب یہ جناب مقدمہ درج کر دیا اور غیر معمولی صورتحال پیدا ہو گئی اور بندہ گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. ناظرین, یہ مزاحیہ پوسٹ والا معاملہ ہے. اب پاکستان کے اندر کیونکہ ہم آ گئے ہیں تو کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اگر کوئی سولر ٹیکس نہیں دے گا, یعنی حکومت نے عجیب و غریب کام کر دیا نا کہ سولر کے صارفین کے اوپر الگ سے ٹیکس لگا دیا. وہ نیٹ میٹرنگ والا جو تھا, ان کے میٹروں کے اوپر ایک ان کو بل آتا تھا, میٹر کا کرایہ آتا تھا ان کو ہر مہینے, یہ 1000 روپیہ ہوتا تھا. ابھی لوگ اپنے بل شیئر کر رہے ہیں, کہیں پہ یہ 3000 سے زائد ہے, کہیں یہ 4000 سے زائد ہے. یہ کیا چل رہا ہے؟ یعنی ایک دم اب 4 گنا میٹروں کے کرایہ آپ بڑھا رہے ہیں. تو یہ لوگ بےچارے جائیں گے کہاں پہ؟ یہ بجلی بنا کے سرکار کو بیچتے ہیں, اور یہ تو حصہ ڈال رہے تھے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں, بجلی بنا کر بیچ رہے تھے, ان کی انویسٹمنٹ لگی ہوئی تھی. اب بجائے اس کے کہ سرکار